اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے آخری پہر کی خاموشی تھی۔ شہر سو رہا تھا، سڑکیں خالی تھیں، مگر ایک جنگ ابھی باقی تھی۔ وہ جنگ جو انسان اپنے اندر لڑتا ہے۔ ایک انسان وضو کرتا ہے، چہرے پر پانی ڈالتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، لیکن دل اب بھی دنیا کی گرد میں لپٹا رہتا ہے۔ پھر وہ جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے، ہونٹ حرکت کرتے ہیں، الفاظ ادا ہوتے ہیں، رکوع آتا ہے، سجدہ آتا ہے اور نماز ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی کچھ ختم ہوا یا صرف ایک رسم پوری ہوئی؟ ہم میں سے اکثر نے ہزاروں بار سجدہ کیا ہے، مگر شاید پہلی بار بھی سجدے میں داخل نہیں ہوئے، کیونکہ سجدہ صرف پیشانی زمین پر رکھنے کا نام نہیں، سجدہ خود کو زمین پر رکھنے کا نام ہے۔ اور یہی وہ راز ہے جسے انسان نے عبادت کی ظاہری شکل میں کھو دیا۔ آج نماز بہت ہے لیکن حضوری کم ہے، الفاظ بہت ہیں لیکن خاموشی نہیں، حرکتیں بہت ہیں لیکن ٹوٹنا نہیں۔ ہم سجدہ کرتے ہیں مگر اپنے اندر کھڑے رہتے ہیں، حالانکہ سجدہ تو وہ مقام تھا جہاں میں کو مر جانا تھا۔ ذرا تصور کریں، آپ تنہا ہیں، رات خاموش ہے، کوئی آواز نہیں، صرف آپ اور آپ کا رب۔ آپ سجدے میں جاتے ہیں اور اچانک دنیا غائب ہونے لگتی ہے۔ فون، لوگ، فکر، مستقبل، ماضی، سب پیچھے رہ جاتا ہے، صرف ایک خاموشی باقی رہتی ہے۔ ایک ایسی خاموشی جہاں الفاظ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں عبادت رسم سے حقیقت میں بدلتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سجدے کو صرف جسمانی حرکت سمجھ لیا۔ ہمیں لگتا ہے کہ عبادت کا مقصد حرکات مکمل کرنا ہے، اسی لیے ہمارا جسم مسجد میں ہوتا ہے لیکن ذہن بازاروں میں، پیشانی زمین پر ہوتی ہے لیکن دل نا کے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے۔ اور جب دل تخت سے نہیں اترتا، سجدہ مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ سجدہ انسان کے سب سے بڑے بت کو توڑنے آیا تھا، اور وہ بت انسان خود ہے۔ وہ میں جو ہر وقت بولتی رہتی ہے، میری عزت، میرا دکھ، میری کامیابی، میری خواہش، میرا خوف۔ یہی میں انسان اور خدا کے درمیان سب سے بڑی دیوار ہے، اور سجدہ اسی دیوار کو گرانے کا عمل ہے۔ اسی لیے انسان سب سے بلند چیز یعنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے۔ یہ محض جسمانی عمل نہیں، یہ اعلان ہے کہ اب میں نہیں، صرف تو ہے۔ لیکن یہاں ایک عجیب راز چھپا ہے۔ دنیا ہمیشہ انسان کو اوپر اٹھنا سکھاتی ہے، اونچا بنو، مشہور بنو، طاقتور بنو، دوسروں سے آگے نکلو، مگر سجدہ انسان کو نیچے جانا سکھاتا ہے، زمین کی طرف، خاموشی کی طرف، فنا کی طرف۔ اور عجیب بات یہ ہے، جو انسان خدا کے سامنے جھک جاتا ہے وہی اندر سے بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ تکبر انسان کو باہر سے اونچا اور اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، جبکہ سجدہ انسان کو باہر سے جھکا دیتا ہے مگر اندر سے بھر دیتا ہے۔ اسی لیے اولیاء کہتے تھے، انسان جتنا سجدے میں گرتا ہے اتنا ہی حقیقت کے قریب اٹھتا ہے۔ لیکن سجدے کا اصل دروازہ تب کھلتا ہے جب انسان صرف الفاظ نہیں، اپنی موجودگی بھی لے کر آئے۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ نہیں کہ ہم عبادت نہیں کرتے، بلکہ یہ ہے کہ ہم عبادت میں موجود نہیں ہوتے۔ ہم نماز میں کھڑے ہو کر بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، کل کیا ہوگا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، پیسے کہاں سے آئیں گے، کون میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ اور انہی حالات کے شور میں وہ آواز دب جاتی ہے جو سجدے کی خاموشی میں سنائی دیتی ہے۔ وہ آواز الفاظ میں نہیں ہوتی، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک سکون جو انسان کے اندر اترنے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دل پر جمی گرد دھل رہی ہو، اور پہلی بار انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی باہر بھٹکتا رہا، حالانکہ جسے ڈھونڈ رہا تھا وہ اندر موجود تھا۔ سجدہ اندر واپسی کا راستہ ہے، لیکن یہ راستہ ہر انسان کے لیے نہیں کھلتا، کیونکہ اس دروازے سے وہی گزر سکتا ہے جو اپنے آپ کو ساتھ نہ لائے، اور یہی مقام فنا کا ہے۔ فنا یعنی خود کو کھو دینا۔ یہ کوئی فلسفیانہ لفظ نہیں، یہ ایک تجربہ ہے۔
وہ لمحہ جب انسان سجدے میں جا کر بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے، نہ نام باقی رہتا ہے، نہ حیثیت، نہ دنیا، نہ دکھ، صرف ایک احساس باقی رہتا ہے کہ کوئی ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ اور پھر انسان پہلی بار حقیقی سکون محسوس کرتا ہے، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا بوجھ دنیا نہیں ہوتی، انسان کا سب سے بڑا بوجھ وہ خود ہوتا ہے۔ اس کی انا، اس کے خوف، اس کی توقعات، اس کی مسلسل اندرونی جنگ، اور سجدہ چند لمحوں کے لیے اس بوجھ کو اتار دیتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ سجدے میں رو پڑتے ہیں، حالانکہ زبان خاموش ہوتی ہے، کیونکہ روح وہ محسوس کر رہی ہوتی ہے جسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سوچئے آخر سجدے میں ایسا کیا ہے جو انسان کو قرب کے سب سے قریب لے جاتا ہے، کیونکہ سجدے میں انسان ٹوٹتا ہے اور خدا ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہے۔ مگر آج انسان ٹوٹنے سے ڈرتا ہے۔ ہم مضبوط نظر آنا چاہتے ہیں، کامل نظر آنا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی کمزوری چھپاتے ہیں، لیکن سجدہ کہتا ہے اپنے رب کے سامنے گر جاؤ، کیونکہ جو خدا کے سامنے گر جاتا ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں گرتا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر بدلتے نہیں، کیونکہ ان کی نماز جسم نے پڑھی ہوتی ہے، روح نے نہیں، جبکہ کچھ لوگ ایک سجدے میں بدل جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلی بار حقیقت میں خود کو زمین پر رکھا ہوتا ہے۔ اور جب انسان واقعی سجدہ کرتا ہے تو اس کی نظر بدل جاتی ہے، پھر دنیا پہلے جیسی نہیں رہتی، مصیبتیں ویسی ہی ہوتی ہیں لیکن دل بدل جاتا ہے، لوگ ویسے ہی ہوتے ہیں لیکن انسان ان سے امید لگانا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسے ایک اور دروازہ مل چکا ہوتا ہے، ایک خاموش دروازہ جو زمین پر کھلتا ہے مگر آسمانوں تک جاتا ہے۔ پھر انسان سمجھتا ہے کہ عبادت صرف جنت حاصل کرنے کا راستہ نہیں تھی، عبادت دل کو زندہ کرنے کا عمل تھی، اور سجدہ اس زندگی کا سب سے گہرا لمحہ۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر سجدہ اتنا عظیم راز ہے تو پھر ہم اسے محسوس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم جلدی میں ہیں، ہم ہر چیز جلدی چاہتے ہیں، فوری سکون، فوری کامیابی، فوری روحانیت، مگر سجدہ جلدی میں نہیں کھلتا۔ یہ ان لوگوں پر کھلتا ہے جو خاموش ہونا سیکھ لیتے ہیں، جو چند لمحوں کے لیے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جو سجدے کو صرف نماز کا حصہ نہیں بلکہ ملاقات سمجھتے ہیں۔ اور جب سجدہ ملاقات بن جائے تو پھر انسان بدلنے لگتا ہے، اس کی گفتگو بدلتی ہے، اس کی نظر بدلتی ہے، اس کا غصہ کم ہونے لگتا ہے، اس کے خوف پگھلنے لگتے ہیں، کیونکہ اب وہ دنیا کے شور سے نہیں، اندر کی خاموشی سے جینے لگتا ہے۔ اور یہی اصل عبادت ہے، صرف مسجد میں خدا کو ڈھونڈنا نہیں بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں اس کی حضوری محسوس کرنا۔ پھر انسان بازار میں بھی تنہا نہیں ہوتا، اندھیروں میں بھی خالی نہیں ہوتا، مصیبتوں میں بھی ٹوٹتا نہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک جگہ روشن ہو چکی ہوتی ہے، وہ جگہ جو ایک سچے سجدے میں کھلی تھی۔ اور شاید اسی لیے کچھ لوگ دنیا میں چلتے پھرتے بھی عجیب سکون رکھتے ہیں، ان کے چہروں پر خاموش نور ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف نماز پڑھتے نہیں، نماز میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور جب انسان نماز میں داخل ہو جائے تو پھر ہر سجدہ ایک دروازہ بن جاتا ہے، ایسا دروازہ جہاں انسان دنیا سے نکل کر حقیقت میں داخل ہوتا ہے، جہاں انا مرنے لگتی ہے، جہاں دل نرم ہونے لگتا ہے، جہاں روح سانس لینے لگتی ہے۔ اور شاید یہی سجدے کا اصل راز ہے کہ انسان زمین پر جھکتا ہے تاکہ آسمان اس کے اندر اتر سکے۔ تو اب جب آپ سجدے میں جائیں، صرف الفاظ نہ دہرائیں، کچھ لمحوں کے لیے خود کو بھی خاموش کر دیں، اپنے خوف چھوڑ دیں، اپنی انا چھوڑ دیں، اپنے سوال چھوڑ دیں، اور پھر دیکھیں، شاید پہلی بار آپ صرف سجدہ نہیں کریں گے بلکہ سجدے میں پہنچ جائیں گے۔